برانکیل ایستھیما، دمہ، ربو، ضیق و نفس۔ دمہ سانس میں رکاوٹ کی ایک ایسی بیماری ہے جو سالوں چلتی ہے، بلکہ اکثر محاورے کے مطابق دمہ دام نال۔ ایک عام آدمی 1 منٹ میں 18 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اسے سانس لینے یا خارج کرنے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہ خود کار عمل یا نظام ہے، لیکن دمہ کے مریض کو سانس لینے اور اسے نکالنے میں گردن اور چھاتی کے تمام عضلات کا زور لگانا پڑتا ہے۔ گردن کی رگیں تن جاتی ہیں۔ جب دورہ ہوتا ہے تو دور کھڑا شخص بھی مریض کی قابل رحم حالت کو دیکھ سکتا ہے۔ سرد ممالک میں بارش، برف باری اور سرد ہواؤں کو سانس کے ذریعے اندر داخل کرنے کی وجہ سے سانس کی تکالیف اور دمہ کثرت سے ہوتے ہیں۔ سانس 2 بیماریوں کی وجہ سے اس کی تکالیف ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دل کی بیماریوں میں جب دل پھیل جائے یا اس کے عضلات کمزور پڑ جائیں، اور نمبر 2، پھیپھڑوں کی نالیوں میں انقباض یعنی تنگ ہو جانا، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوزش کی تکالیف۔ دمہ کے اسباب کچھ بھی ہوں، سانس کی نالیوں میں سوزش ضرور ہوتی ہے، بلغم گاڑی اور لیس دار جو آسانی سے نکلنے میں نہیں آتی۔ گلے میں خراش کی وجہ سے کھانسی آتی رہتی ہے۔ کھانسی کا باعث سانس کی نالیوں میں مزمن سوزشیں جو دمہ کا باعث بنتی ہیں۔ نالیوں کے سکڑنے سے سانس کی رکاوٹ بیماری کی علامت ہے۔ پرانی کھانسی میں بھی سانس کی رکاوٹ علامات میں سے ہے۔ سانس کی نالیوں میں سوزش پیدا کرنے والے جراثیموں کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جراثیموں کی بعض اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے کیمیائی اثرات نالیوں میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ دمہ کا جو بھی علاج کیا جائے، اس میں سوزش کو رفع کرنے والی اور جھلیوں میں آئندہ کے حملوں سے محفوظ کرنے کی ضرورت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جب تک سوزش موجود ہوگی، دمہ کے علاج کی کوئی بھی دوائی اثر انداز نہیں ہوگی۔ علامات: اس بیماری کی ابتدا کھانسی سے ہوتی ہے۔ گلے میں سوزش پیدا کرنے والے اسباب جیسا کہ دھواں، گرد و غبار، تمباکو نوشی، کھٹی اشیاء، تلی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد کھانسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بار بار کی خشک کھانسی گلے کی خراش میں اضافہ کرتی ہے۔ دمہ کی ابتدا کے ساتھ یہ کیفیت سانس کی نالیوں کی سوزش میں بھی ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو الرجی ہے یا کوئی ایسی چیز کا استعمال کریں، اس کے کھاتے ہی کھانسی کے دورے، سانس رک جانا، غوطے کی صورت میں ہونا، سانس لینے کے لیے چھاتی کے تمام عضلات اور گردن کی رگوں کو سمیٹ کر زور لگانا پڑتا ہے۔ سانس کے دوران سینے سے سیٹیاں بجنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سیٹیاں مرض دمہ کی اہم علامت ہیں۔ اگر بلغم کی کچھ مقدار خارج ہو جائے تو تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی فلودے کی طرح لمبی اور لیس دار بلغم کی شاخیں بھی خارج ہوتی ہیں۔ دورہ جب نہ بھی پڑا ہو تو مریض کی کھانسی کی آواز سے ایسا لگتا ہے کہ چھاتی کے اندر بلغم کی معقول مقدار موجود ہے، جو کھانستے وقت چھنکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ علاج: سانس کی نالیوں کی سوزش کے لیے مندرجہ ذیل ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ ایرتھروسین، ٹیٹراسائلین، سیپوریکس، لنکوسین۔ ان کی مقدار اور دوائی کی طاقت کا تعین مریض کی حالت، کیفیات اور علامات پر ہے۔ طب یونانی میں لوگ، حب صنوبر، کشتہ، بیخ مرجان،
لوک سپستان، شربت صدر، شربت صدوری، شربت سالین، ہمدرد کا جوشاندہ مشہور ادویات ہیں جو کہ مفید ہیں۔ ہمارے ملک کی قدیم طب دمہ کے علاج میں کھانسی کو درست کرنے اور نالیوں سے چپکی ہوئی بلغم نکالنے کے لیے مفید اور زود اثر ادویات سے مالا مال ہے۔ حکیم کبیر الدین مرحوم کے ایک نسخہ کے مطابق زنجبیل 3 ماشا، گل دھاوا 3 ماشا، کوکنار 1 ماشا، ان کو پکا کر جوشاندہ تیار کیا جائے۔ مصری یا شربت بنفشہ ملا کر صبح شام پلایا جائے۔ اس بیماری میں جوارش انارین کا استعمال بھی مفید ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں آرسنک البم 200 طاقت میں، ایپیکاک 200 طاقت میں اور نیٹرم سلف 200 طاقت میں، ان کے 4 قطرے ملا کر دن میں 2 بار دیے جائیں، اکثیر ہے۔